बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पीटीआई के सेनेटर आजम खान स्वाति साहब को दूसरी बार गिरफ्तार कर लिया गया। एफआईए साइबर क्राइम विंग ने इसकी तस्दीक कर दी। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की 3 रुकनी टीम ने आजम खान स्वाति साहब को उनके फार्म हाउस से गिरफ्तार किया, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि उन्होंने दोबारा अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुतनाज़ ट्वीट्स किए। मेजर जनरल फैसल नसीर और जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ, जो अब रिटायर होने जा रहे हैं 29 नवंबर 2022 को, इन 2 शख्सियात के खिलाफ ट्वीट्स किए, नाजेबा कलमात अदा किए और उसके बाद उन्होंने फैसला किया एफआईए ने कि आजम खान स्वाति साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए। उनको उनके फार्म हाउस से गिरफ्तार किया। उनके गिरफ्तार होने के बाद इस बात की तस्दीक होगी कि वो गिरफ्तार हो चुके हैं। उन्होंने जो ट्वीट्स किए सर, वो ट्वीट्स अगर मैं आपके सामने रखूं तो आप यकीन करें कि मेरा सर शर्म से झुक जाता है कि वो अफवाज पाकिस्तान जैसा इदारा जो सरहदों के ऊपर खड़ा होकर हमारी हिफाजत के लिए, हमारे जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी कुर्बानियाँ देता है, वो अफवाज पाकिस्तान के अजीम सपूत जो अपनी शहादतों के नजराने पेश करते हैं, उनके खिलाफ इस किस्म की नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल करना, इस किस्म के नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करना और फिर अफवाज पाकिस्तान को एक मखसूस प्रोपेगेंडे के तहत टारगेट करना, आप यकीन करें कि इस वक्त मेरा जो दिल है वो खून के आंसू हो रहा है। और इस टाइम जो मैं व्लॉग कर रहा हूँ, सिर्फ इतनी बात करूँगा कि ये वही अफवाज पाकिस्तान है जिसकी वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं, जिसकी वजह से हम सुकून की जिंदगी गुजारते हैं। और आजम खान स्वाति साहब जिन्होंने ये सारा कुछ किया, उन्होंने इमरान खान साहब की इमा पर किया। अभी तक इमरान खान साहब कभी हैंडलर्स, न्यूट्रल्स, चौकीदार, कभी जो है वो इस किस्म के अलकाबात से इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को नवाजते रहे। कभी वो कहते रहे कि जी मेरे खिलाफ अमेरिका की साजिश में पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। तो एक तो बात ये तय हो चुकी है कि इमरान खान साहब जो हैं उनके पीछे लगकर आजम खान स्वाति साहब ने ये सारा खेल रचाया और इसका जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर बड़ा नेगेटिव पड़ा कि इदारों की क्रेडिबिलिटी को एक मखसूस प्रोपेगेंडे के तहत टारगेट किया जा रहा है। और उसमें आजम खान स्वाति साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के कहने पर सर फहरिस्त हैं, सिर्फ इस बात के ऊपर कि वो किसी तरह अफवाज पाकिस्तान को एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के तहत नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, उसकी साख को मुतासर करना चाह रहे हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी को एक मखसूस प्रोपेगेंडे के तहत बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारा कुछ इसलिए किया गया। अब जो उन्होंने ट्वीट्स किए आजम खान स्वाति साहब ने, इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि एफआईए के टेक्निकल असिस्टेंट अनीसुर रहमान की मुद्दत में तज़हीक और पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। एफआईए के जो टेक्निकल असिस्टेंट है अनीसुर रहमान, उनकी मुद्दत में तज़हीक आमेज और पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। और इससे पहले जो मौसूफ हैं वो 13 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए थे। इसी वजह से गिरफ्तार हुए थे एफआईए की जानिब से, जब उनकी पहले गिरफ्तारी हुई थी तो इसी वजह से गिरफ्तार हुए थे कि वो बार बार इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसको टारगेट कर रहे थे, उसके खिलाफ ट्वीट्स कर रहे थे। जनरल बाजवा, जनरल फैसल नसीर, उसके बाद जो दीगर फौजी क़यादत है और इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलने की जो हिस्ट्री है, अगर मैं आपको वो बात बताता चलूँ कि अब जो नए आर्मी चीफ बन चुके हैं, जिन्होंने 29 के बाद अफवाज पाकिस्तान की कमान संभाल ली है, इनको इमरान खान साहब ने बतौर DGISI ओहदे से हटाया सिर्फ इस बात के ऊपर कि इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी की करप्शन एक्सपोज हो रही थी। और वो जो एक्सपोज हो रही थी करप्शन, उसके ऊपर जब बात की गई, इंक्वायरी की बात की गई, अभी तो सर वो जो मलिक रियाज की जानिब से जो हीरों का हार गिफ्ट किया गया, बैरिया टाउन का जो चेयरमैन है मलिक रियाज, जिसने करप्शन करके पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया, बैरिया टाउन कैसे बनाया, बैरिया टाउन की मुकम्मल इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये शख्स जो इमरान खान साहब को अब तक सपोर्ट कर रहा था, इसने कैसे अपनी फाइलें बंद करवाई, इसने कैसे अपनी करप्शन के ऊपर जो इस वक्त तहकीकात हो रही थी उनको कैसे बंद करवाया। ये सारी चीज़ें भी सामने आनी और ये भी पता चलना है कि जो मलिक रियाज था, इसने जो हीरों का हार गिफ्ट किया था बुशरा बीबी को, जिसकी इंक्वायरी करवानी थी उस पर के DGISI आसिम मुनीर साहब ने और इमरान खान साहब से मुलाकात में
اس کے اوپر بات ہوئی تو عمران خان صاحب نے عاصم منیر صاحب کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی ان کے عہدے سے ہٹا کر جنرل فیض حمید کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی اپوائنٹ کر دیا. یہ ساری چیزوں کی بھی تحقیقات ہوں گی. اور اس کے بعد جو فیصل نصیر صاحب کے اوپر جو ٹویٹ کیا وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. اعظم خان سواتی صاحب نے جو جنرل فیصل نصیر اور جنرل باجوہ کے خلاف جو 2 ٹویٹس کیے، اس بنیاد پر ان کو گرفتار کیا گیا. انہوں نے کہا کہ فیصل نصیر از باسٹرڈ، ہی ول پے فار اٹ، آئی ول دیٹ سن آف باجوہ SOB ایٹ ایوری لیگل اینڈ ایتھکس فورم. تو دوسرا ٹویٹ کیا انہوں نے وہ جنرل باجوہ کے خلاف کیا اور انہوں نے کہا ہی نیڈس ٹو گو ٹو ہیل باسٹرڈ. اب یہ جو دونوں ٹویٹس ہیں اس میں انہوں نے گالی دی، نازیبا زبان استعمال کی اور ایک مخصوص پروپیگنڈے کے تحت اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا عمران خان صاحب کے کہنے پر کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ بدنام ہو جائے. اب وہ کیوں بار بار رٹ لگا رہے ہیں الیکشنز کی. اور اسد عمر صاحب کا اگر آپ بیان اٹھا کر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی نئی قیادت آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے اپنا رول، اپنا کردار ادا کرے. بھائی اسٹیبلشمنٹ تو فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ اب کبھی زندگی میں پالیٹکس میں نہیں آئے گی، کبھی زندگی میں اپنی پالیٹکس میں نہیں آئے گی، پولیٹیکل انوالومنٹ کو شو نہیں کرے گی. وہ خود یہ فیصلہ کر چکی ہے. جنرل باجوہ نے جو ابھی کچھ دن پہلے الوداعی خطاب کیا اس میں انہوں نے کہا کہ ہم سے بہت غلطیاں ہوئیں، ہم نے بہت غلط کیا. اس سے پہلے ہم لوگ سیاست میں ملوث رہے لیکن عدم اعتماد کے بعد ہم نے اعلان کیا کہ ہم سیاست میں ملوث نہیں ہوں گے اور اب ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارا ادارہ خود کو سیاست سے پاک رکھے گا. تو سر جب اسٹیبلشمنٹ اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر چکی ہے کہ وہ آئندہ پاکستان کی پالیٹکس میں اپنی انوالومنٹ کو شو نہیں کرے گی تو اٹ مینس کہ وہ نہیں کرے گی. اب وہ نہیں چاہتے کہ وہ پاکستان کی پولیٹیکل انوالومنٹ میں آئیں، اس کا حصہ بنیں، اپنے آپ کو اس میں انوالو کریں اور پالیٹکس کے اندر ان کا ایک رول ہو. وہ نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ نیوٹرلز رہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا رول نیوٹرل رہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ادارہ جو ہے اس کا نام فخر سے بلند ہو. تو آپ اگر ان کو بلا وجہ سیاست میں رگڑے ہیں تو یہ تو آپ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں. آپ جان پوچھ کر اگر ان کو رگڑے ہیں سیاست میں تو آپ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ بدنام ہو جائے. جس طرح اعظم خان سواتی صاحب لگے ہیں، اب ان کو FIA گرفتار کر کے لے گئی. اور اعظم خان سواتی صاحب کا اگر آپ ٹریک ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں تو یہ ماشاءاللہ سے موصوف وہ شخصیت ہیں جنہوں نے زرداری صاحب کے دور میں حج کرپشن سکینڈل میں اپنا نام بنایا. اس میں یہ مرکزی کردار تھے. اس میں جب وہ جو تھے ہمارے اس وقت کے وفاقی وزیر صاحبزادہ حامد سعید کاظمی صاحب، جو بہت ہی پیاری اور روحانی شخصیت ہیں، ان کی بڑی فین فالوئنگ ہے، ان کے بڑے گدی نشین بھی ہیں جن کا رحیم یار خان سے تعلق ہے. تو اس وقت جو حج کرپشن سکینڈل کیس چلا سپریم کورٹ میں، اس میں اعظم خان سواتی نے صاحبزادہ حامد سعید کاظمی صاحب کو بدنام کرانے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا رچایا. اعظم خان سواتی صاحب اس وقت وفاقی وزیر تھے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے، اور اس سے پہلے بھی آئی تھنک ان کے پاس کوئی پورٹ فولیو تھا. پھر یہ موصوف 2012 میں، آئی تھنک یہ غالباً 2012 کی بات ہے، پہلے یہ JUI میں ہوا کرتے تھے، جمعیت علماء اسلام میں ہوا کرتے تھے. اس وقت ان کے سینیٹر تھے. پھر اس کے بعد یہ تحریک انصاف میں شامل ہوئے، تحریک انصاف کے سینیٹر بنے. عمران خان صاحب نے ان کو وزیر بنایا، وفاقی وزیر بنایا پارلیمانی امور کا. اس کے بعد ان کا پورٹ فولیو چینج کیا گیا، ان کو وفاقی وزیر ریلوے بنا دیا گیا. اور امریکہ سے ڈالرز لینے میں، امریکہ سے ایڈز لینے میں، ان کو ویسے تو امریکی ایجنٹ کہا جاتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اعظم خان سواتی صاحب ایک انتہائی بدتمیز، ایک انتہائی جاہل اور ایک انتہائی جو ہے وہ گرے ہوئے شخص ہیں جو صرف ایک پروپیگنڈے کے تحت اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کر رہے ہیں. اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو سر اس کی آنکھیں نکال دی جائیں گی. افواج پاکستان فیصلہ کر چکی ہے، نئی قیادت فیصلہ کر چکی ہے کہ بہت ہو چکا ہے، بہت گندی زبان استعمال ہو چکی ہے، بہت غلیظ زبان استعمال ہو چکی ہے. بار بار آپ ہمیں ایک مخصوص پروپیگنڈے کے تحت ٹارگٹ کرتے ہیں. بار بار آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کسی طرح بدنام ہو، ہماری پالیٹکس میں انوالومنٹ شو ہو. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ، اور بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ اس کے پیچھے وہ کون سے مرکزی کردار ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کو ایک مخصوص پروپیگنڈے کے تحت ٹارگٹ کر رہے ہیں اور بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں عمران خان صاحب سیر فہرست ہیں. سر
عمران خان صاحب پاکستان کا کوئی ایسا ادارہ بچا ہے جو عمران خان صاحب کی زبان سے محفوظ ہو؟ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کی زبان سے محفوظ نہیں، نیب عمران خان صاحب کی زبان سے محفوظ نہیں، ایف آئی اے عمران خان صاحب کی زبان سے محفوظ نہیں، پارلیمنٹ عمران خان صاحب کی زبان سے محفوظ نہیں، عدالتیں عمران خان صاحب کی زبان سے محفوظ نہیں. تو سر عمران خان صاحب جو ہیں وہ صرف اور صرف پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور اس میں وہ اپنے جو کارتوس ہیں اعظم خان سواتی صاحب اور اس طرح کے جو مراد سعید صاحب جیسے جو دیگر ٹٹو ہیں ان سے یہ کام کرواتے ہیں، اور ان کو انہوں نے اس ڈیوٹی کے اوپر لگایا ہوا ہے. اور آئندہ ہم انتخابات میں ان کو پتہ چل جائے گا اپنی پاپولیرٹی کا. وہ سمجھتے ہیں نا کہ عوام سڑکوں پر آ جائے گی، ٹینکوں کے آگے لیٹ جائے گی، اور ترکی جیسا میں لیڈر بن جاؤں گا. وہ جو ترکی کا لیڈر ہے رجب طیب اردگان، وہ عوام آئے گی اور آ کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ جائے گی اور عوام کہے گی دیکھو جی عمران خان صاحب کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کریں. سر سب بکواس ہے، ریلیونٹ ہے، اور عمران خان صاحب کے پیچھے کوئی نہیں آئے گا، کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے ان کی. صرف ان کی پاپولیرٹی یہ ہے کہ وہ اداروں کو گالیاں دے سکتے ہیں. انہوں نے سوشل میڈیا پہ اپنے ٹٹو بٹھائے ہوئے ہیں، وہ جو ٹرولنگز کرتے ہیں، جو اداروں کے خلاف ہیش ٹیگز بناتے ہیں، صرف اس قسم کے ٹٹو بیٹھے ہیں جو عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں. باقی ان کے پیچھے کوئی نہیں آنے والا. اور دوسری میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں آخر میں، کہ جو اعظم خان سواتی صاحب ہیں اس کے بعد اب اسٹیبلشمنٹ کی نئی قیادت اس بارے میں سوچ بچار کر رہی ہے کہ ان کو ان کی زبان میں جواب دیا جائے، اور بس بہت ہو گیا، بہت زیادہ جو ہے وہ آپ نے تنقید کر لی، اور ایک صبر کا جو پیمانہ ہے وہ اب لبریز ہو چکا ہے. صبر کی جو برداشت ہے وہ اس کی برداشت، صبر اور برداشت کی جو حد ہے وہ ختم ہو چکی ہے. تو اب عمران خان صاحب اپنی خیر منائیں، اور اس کے بعد اعظم خان سواتی صاحب جو ہیں اب وہ جتنا مرضی بول لیں. سر اب جنرل باجوہ نہیں ہوں گے، اب جنرل فیض حمید نہیں ہوں گے. پہلے تو تھا کہ آپ لوگوں کو بڑی پاپولیرٹی ملی، آپ لوگوں کو بڑا لاڈلا بنا کر، آپ لوگوں کو پیار محبت سے ہاتھ پکڑ کر آپ کو چلنا سکھایا گیا، آپ لوگوں کے منہ میں فیڈر ڈالا گیا، آپ لوگوں کی دیکھ بھال کی گئی، آپ لوگوں کو گودی میں لا کر گودی میں پروان چڑھایا گیا. تو سر اب وہ چیزیں نہیں ہوں گی. اب نئی قیادت آ چکی ہے، اپنی جنگ خود لڑنی پڑے گی. اور اعظم خان سواتی صاحب کا انجام میں بڑا عبرتناک دیکھ رہا ہوں، بڑا بھیانک دیکھ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ رہا ہو چکے تھے، اب عدالتوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ میں اداروں کے خلاف بکواس بازی کرتا ہوں، گندی زبان استعمال کرتا ہوں. وہ ادارہ جس کے عظیم سپوت راتوں کو سرحدوں پر جاگ کر ہماری جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اپنی شہادتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں، یہ بتائیں گے ان کو، یہ اقرار کریں گے. سر ان کا انجام بڑا بھیانک ہونے والا ہے. اب پوری قوم ان کا انجام دیکھے گی. اور عمران خان صاحب جو سوچ کے بیٹھے ہیں نا، مقدمات شروع ہونے لگے ہیں، توشہ خانہ، فارن فنڈنگ، عثمان بزدار نے کیسے اداروں کو لوٹا. ایک ایک چیز ایکسپوز ہوگی، ٹائملی ایک ایک چیز ایکسپوز ہوگی، ود ایویڈنس، ود پروف ایکسپوز ہوگی. تو اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.